اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل 2021 کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے گفتگو چل رہی ہے اور آپ یقیناً سن رہے ہوں گے مین اسٹریم میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہوئی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک کلیئر نہیں ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں جو کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل کیا ہے اور اس وقت اس کے آنے کی ضرورت کیوں پڑی، اور یہ جو پروپوزڈ امینڈمنٹس ہیں اگر یہ ہو جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا پاکستان کے لیے اس کا یہ فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو آج ہم انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فائنانس منسٹری کی ویب سائٹ پر جو ہے یہ PDF فارم میں اویلیبل ہے، اور میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ضرور جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ایک دفعہ اسٹڈی ضرور کریں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ امینڈمنٹس کیا ہیں، پہلے کس طریقے سے کام چل رہا تھا اسٹیٹ بینک کا، اور اب جو چیز پروپوز کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اور پھر آپ خود بھی انالیسس کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس ویڈیو کو سننے والے، ان سے میں یہی کہوں گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور آبویسلی آپ کے جو اپ کمنگ ایگزامز ہیں ان میں اس کے حوالے سے ضرور کویسچن کیا جا سکتا ہے، کرنٹ افیئرز میں بھی، پاکستان افیئرز میں بھی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ نوٹس بناتے جائیے گا۔ جو چیز پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو ہمارے واٹس ایپ کے گروپس ہیں یا فیس بک ہے یا ٹیلی گرام ہے اس پہ کسی بھی وقت آپ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو جناب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے وہ ہے پرپز آف امینڈمنٹس۔ اس میں وہ یہ کیا کہتا ہے، کلیئرلی ڈیفائن دا آبجیکٹیوز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹو امپروو اٹس اکاؤنٹیبلٹی، آؤٹ لائن اسٹیٹ بینک آف پاکستان's functions in line with its objectives, provide necessary financial resources to help achieve objectives, increase functional and administrative autonomy of State Bank of Pakistan, improve transparency in operations of State Bank of Pakistan, and strengthen accountability by making oversight functions stronger and enhancing reporting requirements۔ یعنی ابھی تک جو اسٹیٹ بینک کام کر رہا ہے 1956 کے قانون کے تحت، اس میں کوئی پرپز ہی ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کرنا کیا ہے۔ عام طور پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہم اکنامک لبرلزم پڑھتے ہیں، اکنامک لبرلزم کے بعد جیسے جیسے کیپٹلزم کا فلو ہونا شروع ہوا تو اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا وہ یہ ہے کہ ہر کنٹری کا ایک سینٹرل بینک ہوگا، کسی جگہ اس کو سینٹرل بینک کا نام دیا جاتا ہے، کسی جگہ اسٹیٹ بینک کا نام دیا جاتا ہے، کسی جگہ فیڈرل ریزرو کا نام دیا جاتا ہے US میں، یا بینک آف انگلینڈ ہے جیسے لنڈن میں۔ یہ تمام جو ممالک ہیں ان میں جو سینٹرل بینک ہے اس کو بنانے کے لیے یہ کہا گیا کہ ایک سینٹرل بینک ہونا چاہیے، اور ملک کا جتنا بھی فائنینشیل سرکل ہے اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گا وہ آپ کا یہ سینٹرل بینک ہوگا، اور پاکستان میں 1956 کا جو قانون ہے اس کے تحت اسٹیٹ بینک کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کرنا کیا ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے آبجیکٹیوز بتا دیے کہ اسٹیٹ بینک کا کام کیا ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیے گا آپ، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ کیسے کریں گے اکاؤنٹیبلٹی۔ ایگزسٹنگ میں کیا ہے، پہلے کیا تھا کہ اس کا جو پریمبل ہے وہ کہتا ہے کہ سیکیور مانیٹری اسٹیبلٹی اینڈ فلر یوٹیلائزیشن آف دا کنٹریز پروڈکٹیو ریسورسز، یعنی ایک اس میں نا ویگ سی بات بتائی گئی ہے، یعنی کیا ہے کہ مانیٹری جو اسٹیبلٹی ہے کنٹری کی اس کو بیلنس کرنا ہے۔ مانیٹری سے مطلب ہے منی سے ریلیٹڈ، ابھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کیا ہوتی ہے، اور جو ملک کے پروڈکٹیو ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا۔ پہلے والا جو تھا اس میں یہ بات ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں جی، پروپوز میں پرائمری آبجیکٹیو ہوگا ڈومیسٹک پرائس اسٹیبلٹی۔ دیکھیں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پرائس چیزوں کی سٹیبل ہے یا فلکچویٹ کر رہی ہے، اور وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کی کرنسی پہ، باقی بھی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن یہاں انڈرسٹینڈنگ کی حد تک ہم یہ دیکھیں گے کہ پرائس سٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی کرنسی کی جو ویلیو ہے، چیزوں کی جو قیمت ہے وہ تبھی سٹیبل رہے گی جب کرنسی ویلیو سٹیبل ہوگی۔ پہلا کام اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کیا ہوگا کہ وہ اس چیز کو سٹیبل کرے۔ جس چیز کی قیمت آج سے، ابھی آپ دیکھیں نا سعودی عرب کی مثال ہم اس میں لیتے ہیں کہ ان کی کرنسی سٹیبل ہے، وہ چیز جو آج سے 20 سال پہلے وہاں پہ 50 روپے کی ملتی تھی، 50 ریال کی، یعنی وہ آج بھی 50 ریال کی ہی ملتی ہے۔ یہ ہوتی ہے سٹیبلٹی، کہ ٹائم کے آگے جانے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں اس طریقے، یعنی آپ کی جو قوت خرید ہے اس میں کمی نہیں آتی۔ مہنگائی کیا ہوتی ہے؟ مہنگائی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو قوت خرید ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ پیسے تو آپ کے پاس ہوتے ہیں، پاکستان میں جو چیز کل 50 روپے کی مل رہی تھی وہ آج 500 روپے کی بھی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پرائس سٹیبلٹی نہیں ہے، پراپر کنٹرولز نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو پہلا کام کیا کرے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پرائس سٹیبلٹی کو انشور کرے گا۔
سیکنڈری آبجیکٹیو ہے اس کی فائنینشیل اسٹیبلٹی. فائنینشیل اسٹیبلٹی کیا ہوتی ہے کہ یہ جو فائنانس آپ کا جتنا بھی نظام ہوتا ہے کنٹری کا فائنانس کا، یہ سرکولیشن اور بیلنس کی بیس پہ چلتا ہے. دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کی سرکولیشن چلتی رہے. جیسے آپ ڈیمانڈ اور سپلائی کا کنسیپٹ پڑھتے ہیں، جیسے جیسے سپلائی ڈیمانڈ ہوتی جائے گی ویسے ویسے سپلائی ہوتی جائے گی، تو یہ پورا ایک سائیکل بن جائے گا. یہ جو اکانومی ہوتی ہے یہ ہمیشہ انہی دو اصولوں پہ چلتی ہے. ایک اصول ہے سرکولیشن، کہ پراپر سرکولیٹ ہوتا رہے، ریسورسز سرکولیٹ ہوتے رہے، ہر چیز. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ایکولیبریم ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے. تو جو دوسرا کام ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوگا. اور جو اس کا ٹیرشری آبجیکٹیو ہے، تیسری چیز یہ ہوگی کہ سپورٹ گورنمنٹس اکنامک پالیسیز ٹو فاسٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فلر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز. یہ جو سپورٹ گورنمنٹ ہے نا، یہ ایک ہی کام ہے جو اسٹیٹ بینک ابھی تک کر رہے ہیں. جو پروپوزڈ امینڈمنٹس ہیں ان کے مطابق اب اسٹیٹ بینک اس چیز میں آزاد ہوگا کہ اس نے کس طریقے سے پرائس اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے اور فائنینشیل اسٹیبلٹی کیسے لانی ہے وداؤٹ دا گورنمنٹ کنٹرول. اچھا، یہاں پر ایک بڑی اہم بات میں بیان کرتا چلوں کہ یہ کیوں ضروری تھا، ایسا کرنا کیوں ضروری تھا کہ گورنمنٹ کی جو سپورٹ ہے، گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا، یہ ٹیرشری لیول پہ چلا گیا اور باقی دو چیزیں جو ہیں وہ فرسٹ اور سیکنڈ سٹیپ پہ آ گئیں. دیکھیے، ایک چیز ہم پڑھتے ہیں، دو ڈیفرنٹ کنسیپٹس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے گورنمنٹ اور ایک چیز ہوتی ہے اسٹیٹ. اگر ہم پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں تو یہاں پر بھی باقی دنیا کی طرح یہی نظام ہے. گورنمنٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ یہاں پہ آتی ہے 5 سال کے لیے ایٹ لیسٹ کانسٹیٹیوشنلی، اور اس نے 5 سال کے اندر اپنی مدت تمام کر کے چلے جانا ہوتا ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتی آ رہی ہے، 70 سال سے اپنی جگہ پہ رہتی ہے، جسے ہم ریاست کہتے ہیں. گورنمنٹ حکومت کو کہتے ہیں، اسٹیٹ ریاست ہوتی ہے. پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کے انڈر اسٹیٹ کا کنٹرول ہوتا ہے، اور اسٹیٹ کے جو نمائندے پروونسز میں ہوتے ہیں وہ گورنر ہوتے ہیں. اب آپ کی جتنی بھی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں کام کرنے والے جتنے بھی آفیشلز ہوتے ہیں وہ سب کے سب اسٹیٹ کے ملازم ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ملازم نہیں ہوتے. اسی وجہ سے جو اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسٹیبل رہتی ہے. گورنمنٹ تو جب آئے گی تو ایک پالیسی اپنے ساتھ لے کر آئے گی، جب وہ گورنمنٹ جائے گی تو اس کی پالیسی ختم ہو جائے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے کیا وہ اسٹیٹ کا ادارہ ہے یا گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ وہ اسٹیٹ کا ادارہ ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے یہ اسٹیچوری پوسٹ ہوتی ہے، یعنی اسٹیٹ کی جتنی بھی پوسٹ ہوتی ہیں یہ ان میں سے ایک ہے. لہٰذا یہ اسی صورت میں کام کر سکتا ہے جب تک یہ اسٹیٹ کے انڈر کنٹرول رہے گا. گورنمنٹ کے ساتھ چلے گا تو جو بھی 5 سالہ گورنمنٹ آئے گی وہ 5 سال کی پالیسی اسٹیٹ بینک فالو کرے گا. اگلی گورنمنٹ آئے گی تو اسے اگلی پالیسی فالو کرنی پڑے گی. تو یہاں تک ہم نے اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا فرق سمجھا. اس وجہ سے اس کا جو ٹیرشری آبجیکٹیو ہے وہ ہے اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا، فرسٹ یا سیکنڈری نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جناب. اچھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو فنکشنز ہیں ان آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کے لیے وہ کیسے، پہلے تو اس کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، ڈسپرس کر دیا گیا. ان کو پروپوز کیا ہے؟ کولیٹڈ انڈر اے نیو سیکشن آفٹر ریفائنمنٹ اینڈ ڈسکنٹینیوشن آف سرٹن فنکشن، جیسے کوازی فسکل آپریشنز ہیں. اچھا، اب یہ جو کوازی فسکل آپریشنز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ کوازی فسکل آپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ کمرشل بینکس کو لونز جاری کرتا ہے، قرضے جاری کرتا ہے. اور یہ جو کمرشل بینکس ہوتے ہیں یہ پھر آگے لوگوں کو قرضے جاری کرتے ہیں، وہ لوگ قرضے لیتے ہیں اور بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ چلتی ہے. یہ ہوتا ہے پورے کا پورا سائیکل. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان جس ریٹ پہ کمرشل بینکس کو قرضے دے رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مارکیٹ ریٹ. کوازی فسکل آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہی اسٹیٹ بینک جب گورنمنٹ کو پیسے دے گا، قرضہ جات جاری کرے گا، تو مارکیٹ ریٹ پہ نہیں کرے گا بلکہ اس سے کم پیسوں پہ کرے گا. اور اس کا جو تعین ہے وہ پہلے گورنمنٹ کرتی تھی، اب اسٹیٹ بینک کرے گا. یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ دیے جائے، ایڈیکویٹ فائنینشیل ریسورسز دیے جائے. کیپٹل شیئر کیا ہوگا جناب؟ پہلا آتھورائزڈ اور پیڈ اپ کیپٹل جو ہے وہ 100 ملین روپیز ہوا کرتا تھا. اب جو آتھورائزڈ کیپٹل ہے وہ 500 بلین ہوگا اور جو پیڈ اپ کیپٹل ہے وہ 100 بلین ہوگا. آتھورائزڈ کیپٹل اور پیڈ اپ کیپٹل. پیڈ اپ کیپٹل وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو بینک کو گورنمنٹ کی طرف سے سینکشن کر دی جاتی ہے کہ اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ کنزیوم کی جا سکتی ہے، اسے خرچ کیا جا سکتا ہے. یہ ہوتا ہے پیڈ اپ کیپٹل جو دے دیا گیا. آتھورائزڈ کیپٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کتنے تک خرچ کرنے کا اختیار ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو. اب اس کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ اس کا تعین ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جو اصل زر ہے وہ کتنا ہے. اصل زر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اصل زر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جتنے نوٹ آپ نے چھاپنے ہیں اس کے عوض
کیا ایسٹس آپ کے پاس جو فزیکل ویلیو رکھتے ہیں وہ موجود ہیں، جیسے گولڈ؟ دیکھیں سونا ہے، آپ کے پاس جو نوٹ ہوتے ہیں کرنسی نوٹ، ابھی آپ کے پاس جو بھی کرنسی نوٹ ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یعنی وہ جو آپ کے پاس نوٹ ہے یہ صرف اور صرف ایک انسٹرومنٹ ہے، اس کے عوض جو حقیقی اماؤنٹ ہے، جو ویلیو ہے، وہ اسٹیٹ بینک کے پاس محفوظ ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ کے پاس یہ انسٹرومنٹ ہے تو آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو مطالبے پر ادا کیا جائے. یعنی آپ چلے جائیں ان کے پاس اور ان سے کہیں کہ جناب یہ پیسے آپ رکھیں اور اس کے عوض ہمیں سونا دے دیں، تو وہ آپ کو دیں گے کیونکہ اس کے عوض سونا ان کے پاس ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ کیا ہے کہ فزیکل ویلیو کی ایک چیز آپ کے پاس ہو اور ایک انسٹرومنٹ آپ جاری کر دیتے ہیں جسے روپی کہا جاتا ہے پاکستان میں. اب یہ تعین اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرنا ہے کہ ان کے پاس ایکچولی کتنی اماؤنٹ، کتنی ویلیو موجود ہے اور اس کے عوض وہ کتنے انسٹرومنٹ ایشو کر سکتے ہیں. انسٹرومنٹ کیا ہوتا ہے؟ روپے کی فارم میں جو پیسے جاری کیے جاتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے بانڈز ہیں، یہ بھی ایسٹس ہوتے ہیں، اس کے عوض بھی ان کے پاس ایکچوئل پیسہ ہوگا، پیسہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، ایکچوئل ویلیوڈ ایسٹ ہوگا، تو اس کے عوض جو ہے وہ جاری کیے جا سکتے ہیں بانڈز بھی. ان تمام چیزوں کا تعین اسٹیٹ بینک کرے گا کہ ہمارے پاس کتنا زر موجود ہے اور اس کے عوض ہم کتنے انسٹرومنٹ جاری کر سکتے ہیں، یہ گورنمنٹ نہیں کرے گی. اگلا پوائنٹ ہے جناب سفیشنسی آف کیپٹل اینڈ ریزروز. اب اس میں پہلے تو کوئی بھی نہیں تھا. پروپوزڈ میں کیا ہے کہ پیڈ اپ کیپٹل اینڈ جنرل ریزروز ٹو انکریز ٹو 8% آف دا مانیٹری لائبلٹیز آف دا بینک تھرو ریٹینشن آف 20% آف ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹس ایچ ایئر. یعنی جو اوپر ہم بات کر رہے تھے جنرل ریزروز کی، وہ 8% ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے پاس ریٹین کرے گا. ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹس جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اینول بیسس پہ، کوارٹرلی بیسس پہ پہلے ہوتا تھا لیکن جنرلی اینول بیسس پہ جو پروفٹس اکٹھا کیا جاتا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے، اس کی جو ایک خاص اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ڈسٹریبیوٹیبل ہوتی ہے. اب وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے؟ پبلک لینڈنگ کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، یعنی گورنمنٹ کو قرضہ جاری کر کے، کمرشل بینکس کو جو قرضہ دیے جاتے ہیں ان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، ڈیویڈنڈس کے ذریعے بھی ہوتا ہے، شیئرز کے ذریعے بھی ہوتا ہے، پرائیویٹ فرمز کو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. یہ جتنا ملک کے اندر، جیسے ہم فائنینشیل سرکل کی بات کر رہے تھے، فائنینشیل سائیکل کی بات کر رہے تھے، وہ جو چلتا ہے وہ اس کے تھرو چلتا ہے. اب یہ جو پروفٹس ہے ان کا جو 20% ہے وہ اسٹیٹ بینک اپنے پاس رکھنے کا مجاز ہوگا. یہ جو 20% اماؤنٹ ہوتی ہے، یعنی 80% وہ جاری کر دیں گے، 20% وہ اپنے پاس ریٹین کر لیں گے. یہ جو 20% ہوتی ہے اس کو پھر یوٹیلائز کیا جاتا ہے ان کیس آف فائنینشیل شاک، کہ جب شاک ایبزارب کیپیسٹی جو ہوتی ہے بینک کی، اس کو یا اوور آل کنٹری کی اکانومی کی، اس کو بڑھایا جاتا ہے اس طریقہ کار کے تحت. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے پہلے بھی، یعنی اگست 2020 میں بھی ایک دفعہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اور منسٹری آف فائنانس کی، تو اس میں یہی پروپوزل اسٹیٹ بینک کی طرف سے دیا گیا تھا کہ ہمیں 20% تک جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹس کو ریٹین کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ ہم کو مطلب شاک ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہو اسٹیٹ بینک کے پاس. اس کو منسٹری آف فائنانس کی طرف سے اس وقت ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. اب جو ہے وہ یہ نئے قانون کے تحت اسی کو پروپوزل کا حصہ بنایا گیا ہے. ری کیپٹلائزیشن کیا ہے جناب؟ پہلے بھی اس کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اب کیا ہے کہ اف دا کیپٹل اینڈ جنرل ریزروز فال بلو زیرو، دا بورڈ ٹو پریپیئر اے رپورٹ آن کاز اینڈ ایکسٹینٹ آف شارٹ فال. نمبر 2 ہے دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو ٹرانسفر ٹو دا بینک نیسیسری اماؤنٹ ان کیش اور نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس ٹو ریسٹور پیڈ اپ کیپٹل. اگر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کسی موڑ پہ جا کے جو پیڈ اپ کیپٹل ہے وہ بلو زیرو چلا جاتا ہے، یعنی مائنس میں چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جو اسٹیٹ بینک کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، پہلے تو وہ رپورٹ تیار کریں گے اور وہ یہ گورنمنٹ کو بتائیں گے، یعنی پارلیمنٹ کو، کہ یہ کیوں ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا. اور نمبر 2 یہ ہوگا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کیش کی صورت میں بھی ان کی ہیلپ کر سکتی ہے اور دوسرے جو نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کی صورت میں بھی. تو یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ری کیپٹلائزیشن کی ایک آپشن جو ہے وہ رکھی گئی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ پروفٹس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کیسے کی جائے گی. جیسے میں ابھی پہلے بات کر رہا تھا کہ پروفٹ ڈسٹریبیوشن کا جو 20% ریٹین کیا جائے گا وہ تو کیسے ہوگی بقایا 80% کی. پہلے کیا تھا؟ نو اسپیسیفک فارمولا ٹو بی ڈیسائیڈیڈ ود پرائر اپروول آف دا گورنمنٹ. پہلے حکومت بتا دیتی تھی کیا کرنا ہے. اب کیا ہے کہ بیسڈ آن اے فارمولا ٹو بی انکارپوریٹڈ ان دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان لا، اپروول آف گورنمنٹ ناٹ ریکوائرڈ.
یعنی ابھی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا لا تیار کیا جا رہا ہے اس کے تحت اس میں یہ فارمولہ مینشن کر دیا جائے گا. جیسے ہم یہ 20% کی بات کریں نا, اسی طریقے سے باقی جو 80% ہے اس کو پرسنٹیج کی فارم میں ڈیفائن کر دیا جائے گا کہ پروفٹ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں. اس کے بعد کیا ہو جائے گا کہ نہ تو یہ حکومت کا اختیار رہے گا کہ وہ بتائے کہ آپ نے کس سیکٹر کو کتنا دینا ہے, اور نہ ہی یہ اسٹیٹ بینک کا اختیار رہے گا. یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے والی کہ اس کو اس قانون کا حصہ بنا دیا جائے گا. جو بھی گورنر اسٹیٹ بینک ہوگا, ابھی تو چلے کہا جا رہا ہے کہ IMF کا گورنر لگا ہوا ہے, تو جو بھی گورنر ہوگا وہ اسی قانون کو فالو کرے گا جو ابھی انکارپوریٹ کر دیا جائے گا. اس کے بعد جناب اگلی اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے گورنمنٹ کی بوروئنگ. پہلے کیا ہے کہ لمیٹڈ گورنمنٹ بورنگ, زیرو نیٹ کوارٹرلی بوروئنگ. پہلے کیا ہوتا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بورو کر سکتی تھی, کسی بھی ٹائم کر سکتی تھی. اب کیا ہے کہ نو نیو گورنمنٹ بورنگ, اب گورنمنٹ بورو نہیں کر سکتی اسٹیٹ بینک سے. یہ وہ بات ہے جو سب سے زیادہ خوش آئند ہے اس میں. ابھی انالیسز میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اب جناب اگلی بات ہے اٹانومی آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جس میں ہم کواسی فسکل آپریشنز کی طرف آتے ہیں. پہلے کیا تھا, State Bank of Pakistan is mandated to carry out quasi-fiscal operations including rural credit, industrial credit, export credit, loans guarantees and housing credit. یہ تمام کے تمام جو quasi fiscal operations تھے یہ اسٹیٹ بینک نے اس سے پہلے جو ہے وہ کرنا وہ اسٹیٹ بینک کی ایک ذمہ داری تھی. اب کیا ہے, quasi fiscal operations defined as monetary actions taken on behalf of the government shall be discontinued. یہ جو quasi fiscal operations ہیں ان کے لیے اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا. گورنمنٹ نے اگر یہ پالیسیز بنانی ہے تو گورنمنٹ ہی اپنے بجٹ میں سے ان کو مینیج کرے گی. یہ برڈن اسٹیٹ بینک کے اوپر یا بینکنگ سسٹم کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا. دوسری بات, ہاؤ ایور ری فائنینسنگ فیسلٹیز وچ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز یوز ٹو سپورٹ ایکسیس ٹو کریڈٹ ان انڈر سروڈ سیکٹرز اسٹل الاؤڈ. یہ جو ری فائنینسنگ کی ایک آپشن ہے جہاں پہ گورنمنٹ نہیں کر پائے گی اور اسے ہیلپ کی ضرورت پڑے گی, وہاں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جیسے پہلے کام کر رہا ہے ویسے ہی کرتا رہے گا ان سیکٹرز میں جہاں پہ اس کی ضرورت ہوگی. تیسری بات ہے جی میکنزم فار کوآرڈینیشن بٹوین اسٹیٹ بینک اینڈ گورنمنٹ. پہلے کیا ہے کہ مانیٹری اینڈ فسکل پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ, اس سے پہلے جو ہے یہ بورڈ بنے ہوئے تھے مانیٹری اور فسکل کوآرڈینیشن کے, اور یہ ایک یوں کہہ لیں کہ برج کا کام کرتے تھے اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ کے درمیان. برج تو نہیں تھا خیر, یوں سمجھ لیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ فائنانس منسٹری کے ایک ذیلی ادارے کے طور پہ کام کر رہا تھا. لیکن اب کیا ہوگا, گورنر اینڈ منسٹر آف فائنانس ٹو اسٹیبلش لیزن. The governor and the finance minister shall establish a close liaison with each other and shall keep each other fully informed on all matters which jointly concern the bank and the finance division. یہ آپ نے دیکھا, this is a kind of bilateral relationship. جو میں بات کر رہا تھا اسٹیٹ کی اور گورنمنٹ کی, جو فائنانس منسٹر ہے یہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے اور گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے یہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہے. تو یہ کیا کریں گے, آپس میں کلوز کانٹیکٹ رکھیں گے اور ان تمام چیزوں کو یہ ڈسکس کریں گے ٹائم ٹو ٹائم جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یا منسٹری آف فائنانس کو افیکٹ کرتی ہیں میوچلی. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہوگا یہ میوچل بیسس پہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ فائنانس منسٹر جو ہیں ان کو گورنر اسٹیٹ بینک کی کوئی بات پسند نہ آئے تو وہ رات ان کو فون کر کے یہ کہہ دیں کہ صبح سے آپ نے نوکری پہ نہیں آنا. یہ جو اب ایک میوچل ریلیشن شپ ہوگا وہ اس لیول پہ ہوگا. ایکشن ان گڈ فیتھ اینڈ انڈیمنٹی ایگزسٹنگ جو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت تھا کہ ایوری پرسن ان دا سروس آف دا بینک شیل بی ڈیمڈ ٹو بی اے پبلک سرونٹ ود ان دا میننگ آف سیکشن. اب کیا ہے جناب کہ نو سوٹ پروزیکیوشن اور اینی ادر لیگل پروسیڈنگ انکلوڈنگ فار ڈیمیجز شیل لائی اگینسٹ دا بینک بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ممبرز دیئر آف. سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو امپلائیز ہوں گے, چاہے وہ گورنر ہے یا ڈپٹی گورنرز ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں یا دیگر ہیں, وہ کوئی بھی اس طرح کی پالیسی بناتے ہیں یا اس طرح کا کوئی یوں کہہ لیں کہ ایکشن پلان بناتے ہیں جس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے اور انہوں نے وہ پالیسی کسی بیڈ انٹینشن کے تحت نہیں بنائی تھی, تو پھر ان کو پروزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ ایک سادہ سا قانون ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی ایکشن اس طرح کا کرتے ہیں جو گڈ فیتھ کے ساتھ کیا گیا ہوتا ہے, جس میں آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے, تو اس میں اگر وہ غلط ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ نیگیٹو نکل آتا ہے تو اس کے اثرات اس ایکشن لینے والے پر نہیں پڑتے. اس میں جناب اگلی بات کیا ہے, دا گورنر, ڈپٹی گورنرز, ڈائریکٹرز, ممبرز آف اینی بورڈ کمیٹی اینڈ مانیٹری policy committee, officers, employees of the bank shall not be liable in their personal capacity for any act of commission or omission done in their official capacity in good faith
اینڈ ان کیس آف اینی سچ پروسیڈنگس اینڈ ایز مینشنڈ ان سب سیکشن 1 جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے, they shall be indemnified by the bank which shall bear all the expenses thereof till final decision of the case. اب جو بھی ایکشن کسی نے لیا اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اور اس کے نتیجے میں فائنینشیل لاس ہوا, تو ان کے خلاف ظاہر کیس جو چلے گا وہ مطلب اس کے علاوہ جو طریقے ہیں انٹرنلی انکوائری کے تھرو وہ تو چلے گا, لیکن اتنے عرصے تک جو فائنینشیل لاس ملے گا نیشنل ایکسچیکر کو وہ پورا کیا کرنے کا ذمہ دار جو ہے وہ بینک ہوگا. اب اس کا مطلب کیا ہے, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہر طرح کی آزادی دے دی گئی ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر تو اسٹیٹ بینک میں بیٹھے ہوئے کسی بھی آفیسر نے کسی پالیسی کو اس طرح سے امپلیمنٹ کیا کہ اس کے نتیجے میں فائنینشیل لاس ہوا کنٹری کو, تو وہ اسٹیٹ بینک نے ہی پورا کرنا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک انکوائری کرے گا, ایسا تو نہیں ہوگا کہ سارے آفیسرز مل کے جی کہیں کہ چلیں اس سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم کر دیتے ہیں. اسٹیٹ بینک از لائبل ٹو پے دیٹ اماؤنٹ ٹو دا پبلک. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو انکوائری بھی کی جائے گی اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ میلافائڈ انٹینشن کے تحت تو کوئی کام نہیں کیا گیا. آگے ہے کہ نو ایکشن انکوائری انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگس شیل بی ٹیکن بائی نیب, ایف آئی اے اور پروونشل انویسٹیگیشن ایجنسی, بیورو, اتھارٹی اور انسٹیٹیوشن بائی وٹ ایور نیم called without prior consent of the board of directors of state bank. اب یہ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کام کر رہے ہیں جیسے نیب ہے, ایف آئی اے ہے, یہ کویسچن نہیں کر سکتے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آفیسرز کو کسی بھی قسم کے کنڈکٹ پہ. تو اس کے حوالے سے بھی ابھی انالیسز میں ہم بات کریں گے. آلسو اپلیکیبل میوٹیٹس پیٹینڈرز ٹو دا فارمر ڈائریکٹرز, گورنرز, ڈپٹی گورنرز, ٹھیک ہے ان کے لیے بھی ہے. اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی جناب؟ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز آف دا بورڈ جو ہیں ان کو پہلے گورنمنٹ کیا کرتی تھی, اب پریزیڈنٹ کیا کرے گا آن دا ریکمنڈیشن آف دا گورنمنٹ. سیکرٹری فائنانس نو لانگر ایکس آفیشیو ممبر آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان بورڈ. ریموول, دیٹ از امپورٹنٹ. نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز آف دا بورڈ جو ہوں گے ان کا کیا جائے گا کہ بورڈ ہی ان کو مس کنڈکٹ یا بریچ آف ٹرسٹ کی بیس پہ پہلے نکال سکتا تھا, لیکن اب پریزیڈنٹ جو ہے وہ کرے گا آن اے سیریس مس کنڈکٹ ایز ڈٹرمنڈ بائی اے کورٹ آف لا. یعنی ابھی پریزیڈنٹ اپنی مرضی سے یا بورڈ کسی کے خلاف یہ کہہ دے کہ جناب یہ ایک ایماندار بندہ ہے اور 10 جو ہے وہ بے ایمان ہے تو وہ اسے کو نکلوا دے. اب ایسا نہیں ہوگا, کورٹ آف لا ڈٹرمن کرے گی کہ مس کنڈکٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اسی طریقے سے باقی بھی تمام چیزیں جس میں پہلے کورٹ آف لا نہیں تھی اب وہ سب کی سب کورٹ آف لا ہی ہوگی. ایون گورنر کے بارے میں بھی یہی ہے. آگے جناب یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا تو کیا ہوگا. اس میں جو ہے وہ پہلے کوئی اس طرح کا ہمارے پاس نہیں تھا. اب کیا ہے کہ کمپریہنسو نظام بنایا جائے گا جس میں گورنر, ڈپٹی گورنر, نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور مانیٹری پالیسی کے ممبرز آئیں گے. تو یہ سب کے سب جو ہیں اب ان کو اس میں انکلوڈ کر دیا گیا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا تو اس کو کس طرح سے ریموو کیا جائے گا. اور آخری چیز ہے اکاؤنٹیبلٹی ٹو دا پارلیمنٹ. پہلے کیا ہوتا تھا کہ بورڈ شیل سبمٹ اے کوارٹرلی رپورٹ ٹو مجلس شورا آن دا اسٹیٹ. اب ہوگا کہ گورنر شیل سبمٹ اینول رپورٹ بفور دا پارلیمنٹ ریگارڈنگ دا اچیومنٹ آف بینکس آبجیکٹیوز, کنڈکٹ آف مانیٹری پالیسی, اسٹیٹ آف اکانومی اینڈ فائنینشیل سسٹم. اس کے بعد ان ایڈیشن دا پارلیمنٹ میں ریکوائر اینی سینئر آفیشیل ٹو اٹینڈ ایٹ سچ ایڈیشنل ٹائمز ایز میں بی ریکوائرڈ. پارلیمنٹ کسی بھی آفیشیل کو بلا سکتا ہے. دا بینک شیل ناٹ لیس دین ٹوائس اے ایئر پبلش اینڈ سبمٹ ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ دا منسٹر آف فائنانس اے اسٹیٹ آف اکانومی رپورٹ. تو یہاں تک جناب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو 22 امینڈمنٹس ہیں یہ کیا ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں جسٹ ان دا نیکسٹ 5 منٹس کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑنے والا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے وہاں کا وہ اٹانومس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اس قسم کے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں کہ وہ اسی وقت لے سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس اس کا اختیار ہوگا. اسٹیٹ بینک کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے, جو میکرو اکنامک فیکٹرز ہیں ان کو کیسا رکھنا ہے, بزنس ایکٹیویٹی کنٹری میں کتنی ہو رہی ہے, اس کو کس طرح سے انہانس کیا جا سکتا ہے, یا کون سے ایسے سٹیپس ہیں جس کے ذریعے سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو سٹیبل کیا جائے تاکہ یہ جو اپریسیشن اور ڈیپریسیشن کا کنسیپٹ ہے جو پچھلے 30 سالوں سے 35 سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں یہ نہ ہو.
ان تمام چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے اس کا اٹونومس ہونا ظاہر ہے کہ جب تک اٹونومی نہیں ہوگی تب تک تو وہ نہیں کر سکیں گے۔ اب جو پچھلی گورنمنٹس ہیں ان میں کیا طریقہ کار چلتا آ رہا تھا، وہ کیا ہے کہ بینک جو ہے، جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے قرضے لینے ہیں، ایکسٹرنل سورسز سے بھی لیے جاتے ہیں اور انٹرنل سورسز سے بھی لیے جاتے ہیں۔ ایکسٹرنل سورسز اس میں کیا ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشنز ہیں جیسے ورلڈ بینک وغیرہ ہو گیا یا IMF وغیرہ ہو گیا، اور انٹرنل کیا ہے، انٹرنل ہے اسٹیٹ بینک سے پیسے لینا۔ اب وہ جو اسٹیٹ بینک سے قرضے لیے جاتے ہیں، پھر اس کو ہم ایسی جگہوں پہ استعمال نہیں کرتے جہاں سے ہم انکم جنریٹ کر سکیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں۔ اب کیا کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرضہ لیا گیا اور راولپنڈی، اسلام آباد میں اور لاہور میں میٹرو بنا دی گئی۔ اب وہ جو میٹرو بنائی گئی ہے وہ قرضہ لے کے بنائی گئی ہے، تو وہ قرضہ آپ نے واپس کرنا ہے، لیکن قرضہ آپ کیسے واپس کریں گے کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو 80% سبسڈی پہ چلا دیا؟ یعنی اب اس کا جو برڈن ہے، قرضے کا جو برڈن ہے، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ پڑ گیا، اور ان بسوں کے چلنے کا جو برڈن ہے سبسڈی کی وجہ سے وہ اکانومی پہ پڑ گیا۔ اب جو اس میں ڈیفیسٹ آ رہا ہے، 80% کا جو اس میں ڈیفیسٹ آ رہا ہے، وہ کون دے رہا ہے؟ وہ غریب آدمی دے گا، عوام دے گی، اور ٹیکسز کے ذریعے آپ کو وہ پیسہ پورا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے دیگر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں، جیسے روڈز بنا دی جاتے ہیں، آپ نے کسی جگہ پر فلائی اوورز بنا دیے، آپ نے کسی جگہ پہ روڈز بنا دی، اگر تو یہ آپ جو گورنمنٹ کی انکم ہے اس میں سے خرچہ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ جتنا آپ کما رہے ہیں اس میں سے آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ لگا رہے ہیں، لیکن جب یہی کام آپ قرضہ لے کے کرتے ہیں تو پھر آپ نے ایسے پروجیکٹس لگانے ہوتے ہیں جہاں سے وہ قرضہ آپ واپس کر سکیں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فائنینشیل سائیکل ہے سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب پہلی حکومتوں میں کیا تھا کہ آپ نے ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لگانا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن ایئر شروع ہو چکا ہے، آخری سال ہے جناب، اب اس میں کام کرنا ہی کرنا ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ ہوتا ہے، مطلب گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر تک دیکھا جائے گا تو الیکشن کا جو سال ہے اسی میں کام ہو رہا ہوتا ہے، اسی 1-2 سال پہلے کام شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں پروجیکٹس کس طرح کے لگائے جاتے ہیں؟ سڑکیں بنا دی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے پروجیکٹس لگا دی جائیں گی جنہیں ویلفیئر کہا جاتا ہے۔ بھائی ویلفیئر آپ تب کریں جب آپ کی اکانومی میں اتنی طاقت ہو، اتنی سکت ہو۔ قرضے لے کے ویلفیئر کا کام کرنا اور 5 سال کا اپنا ٹینور پورا کر کے چلے جانا، دس از ناٹ ہاؤ اٹ از ڈن۔ اب اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑا فیصلہ ہے جو موجودہ گورنمنٹ نے کیا ہے، کیونکہ ان کا واقعی الیکشن سال ہے، یہ ایسا کر سکتے تھے کہ اس کو ڈیلے کر کے اگلی گورنمنٹ کے کھاتے ڈال دیا جائے، اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرضے لے لیے جائیں اور جو پروجیکٹس ہیں وہ لگا دیے جائیں، مہنگائی کو کنٹرول کر دیا جائے، عوام بھی خوش ہو جائے گی اور باقی سارا نظام بھی چلے گا۔ لیکن یہ جتنے بھی فیصلے اس وقت کیے جا رہے ہیں وہ سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے والے سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے والے ایکشنز ہیں۔ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان واقعی، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے ایک دفعہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اٹونومس ہو جاتا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک دم سے مہنگائی کے حوالے سے بھی اور آپ کی جو فائنینشیل، آپ کی جو کرنسی کی ویلیو ہے اس کے حوالے سے بھی ایک دم سے اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ اچھا، یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں رہے گا، اس میں بہت سادہ سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو گورنر اسٹیٹ بینک تھا وہ اکاؤنٹیبل تھا فائنانس منسٹر کو۔ جیسے میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ فائنانس منسٹر صاحب کال کر کے کہہ دیتے تھے کہ اتنا پیسہ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ آپ ایلوکیٹ کر دیں، فلاں پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا پیسہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں، اگر آپ نے نہیں کرنا ہے تو پھر صبح سے آپ نوکری پہ نہ آئیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پہلی بات تو یہ ہے کہ بورو کر ہی نہیں سکتی گورنمنٹ، اور سیکنڈلی اگر جو ہیلپ کرنی بھی ہے تو وہ اسٹیٹ بینک خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس سیکٹر میں وہ کتنی مدد گورنمنٹ کی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اب جو اس کی اٹانومی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ گورنر جو ہے وہ فائنانس منسٹر کو جواب دہ نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ آف پاکستان کو جواب دہ ہے، یعنی لوگوں کو جواب دہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر کوئی بات ہو سکتی ہے کہ آپ سینٹرل بینک کو پارلیمنٹ کے سامنے لے آئیں۔ اب دیکھیں، یہ پارلیمنٹ نے ڈیوائز کرنی ہے اسٹریٹجی کہ ہم کس طرح ان کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے، یعنی یا تو کوئی کمیٹی اس طرح کی بنا دی جائے جو بینکنگ اور فائنانس کے معاملات کو دیکھنے والی ہو اور جو گورنر ہے وہ اس کو اکاؤنٹیبل ہو، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن اس قانون کے تحت گورنر جو ہے وہ جواب دہ ہوگا پارلیمنٹ آف پاکستان کو۔ تیسری بات جو اس میں کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ نیب، FIA وغیرہ جو ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو نہیں چھیڑ سکتے۔ دیکھیں، ایک طرف آپ اپوزیشن کی طرف سے یہ سنتے ہیں کہ نیب جیسے ادارے یا FIA جیسے ادارے صرف اور صرف سیاسی انتقام کے لیے بنائے گئے ہیں،
دوسری طرف وہ ان اداروں کو اتنا ریلائبل سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ادارہ جو ہے اس کو انڈیمنٹی دے دی جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. یعنی نیب تو ان کے خیال میں نیب یا ایف آئی اے ویسے ہی کوئی اس طرح کے ادارے نہیں ہیں کہ جو کوئی بہت اچھا کام کر سکے, یہ تو سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس وجہ سے جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو تو ویسے ہی ان کے انڈر نہیں ہونا چاہیے, لہٰذا اس پر تو اعتراض کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے. اچھا, اب لاجیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے بھی ادارے ہیں جب تک ان کا کنٹرول رہے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آٹونومی تو نہیں رہے گی. یعنی وہ جو پارلیمنٹ کو جواب دہی ہے اس کی جگہ کیا ہے کہ نیب کو جواب دہ ہو جائیں گے یا ایف آئی اے کو ہو جائیں گے. نیب کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے, ایف آئی اے کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, ایف بی آر وغیرہ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے, یا جو اپنی پروونشل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کو, یہ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. لہٰذا جب تک وہ سسٹم اپنی جگہ پہ نہیں آ جاتا, جب تک وہ انسٹیٹیوٹ خود اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, تب تک یہ جو ملک کی فائنینشیل سٹیبلٹی ہوتی ہے اس کو آپ رسک پہ نہیں ڈال سکتے. ایسے اداروں کے حوالے کر کے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اپنی مرضی کا وہاں پہ ایگزیکٹو لگا دے گی. ایگزیکٹوز کے انڈر ہے نا, وہ اسٹیٹ کے ادارے تو نہیں ہیں, ایگزیکٹوز اس کو چلاتے ہیں جن کو گورنمنٹ نے اپوائنٹ کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو اپوائنٹ کریں گے جو ان کا حد العزیز ہوگا, اور وہ آئے دن اسٹیٹ بینک کو اسی طرح انٹرپٹ کرے گا جیسے وہ پہلے انٹرپشن کرتے رہے ہیں. تیسری اور سب سے آخری بات آج کے حوالے سے, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کا اس میں کچھ اختیار ہے یا آئی ایم ایف کے انڈر بینک آ گیا, یہ ساری کی ساری باتیں بالکل فضول اور اللاجیکل ہیں. اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک اس پروپوزل کی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک کو آٹونومس ہونا چاہیے, تو یہ تو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ایک فینومینا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان میں ہوتا ہی کنسیپٹ یہی ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آٹونومس ہوتا ہے. لہٰذا یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ویسے ہی پروپوزل ہے سب کی طرف سے. یہ آئی ایم ایف کا پروپوزل کہہ لیں آپ, اس کو یونائٹڈ نیشنز کا پروپوزل کہہ لیں آپ, اس کو ورلڈ بینک کا پروپوزل کہہ رہے ہیں, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا کہہ لیں, جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا آٹونومس ہونا ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کا آٹونومس ہونا ہمارے خاص طور پہ اس وقت اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت ہی ایک پازیٹیو سٹیپ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ لیکوناز نہیں ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی خامیاں نہیں ہوں گی. جب کوئی بھی قانون بنایا جاتا ہے تو چند چیزوں کو فورسی کر کے بنایا جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ انسانی عقل جس حد تک سوچ سکتی ہے اسی حد تک چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے. جب وہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں اس میں سامنے آ جاتی ہیں جو اس میں بھی آئیں گی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کا امپلیمنٹ ہو جانا اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. تو جناب آج کے اس ویلاگ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو اس حوالے سے تو جتنے میرے نیچے سوشل میڈیا لنکس بیان کیے گئے ہیں ان پہ کسی بھی وقت آپ سوال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.